الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے خاموش شہزادہ۔ اس کے صفحہ نمبر 1 پر القول البدیع صفحہ نمبر 273 کے حوالے سے لکھا ہے: رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ڈرنا چاہیے سلسلے میں حاضری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا، خوشنودی اور حصول ثواب کے لیے اول تا آخر شرکت کرنے کی نیت کیجیے۔ زبان ہماری جو ہے یہ کنٹرول میں نہیں ہے، قابو میں نہیں ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ جو منہ میں آتا ہے بک دیتے۔ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا یا راضی ہوگا۔ یہ زبان سے جو کلام کیا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے، جو باتیں ہم کرتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اسے سمجھنے کے لیے آئیے ہم حدیث پاک سنتے ہیں۔ بخاری شریف جلد 4 صفحہ 241 حدیث نمبر 6478۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب محتر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد: بندہ کبھی اللہ تعالی کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ پاک عز و جل کی ناراضی کی بات کرتا ہے، اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ اور مسند امام احمد حدیث نمبر 8931، اس میں روایت ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلہ پر جہنم میں گرتا ہے۔ بک بک کی کہیں لت نہ جہنم میں گرا دے، اللہ زبان کا ہو عطا کفل مدینہ۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، زبان کی آفات میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے ہم لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ بہت ساری آفات ہیں، اس میں ایک غیبت بھی ہے، یعنی لوگوں کے پوشیدہ عیب کو برائی کے طور پر ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک سنن ابی داود حدیث نمبر 4878،
فرمایا میں شب معراج جیسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے. مرآت جلد 6 صفحہ 619. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تانبے کے دھاردار اور نوکیلے تھے. ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے. خدا عز و جل کی پناہ یہ عذاب سخت عذاب ہے. یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا. مزید فرماتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے. یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں, انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, غیبت کرنا کیسا ہے؟ اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے. قرآن میں کیا ہے غیبت کے تعلق سے؟ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ترجمہ ایک کنز الایمان اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. غیبت کی تباہ کاریاں امیر اہل سنت کی جو ایک عظیم الشان کتاب ہے اس میں آپ نے غیبت کی 20 تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالی ہے اور ہمیں بھی توجہ دلائی ہے. لکھتے ہیں غیبت ایمان کو کاٹ دیتی ہے. غیبت برے خاتمے کا سبب ہے. بکثرت غیبت کرنے والی کی دعا قبول نہیں ہوتی. غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں. غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے. غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. الغرض غیبت گناہ کبیرہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت زنا سے سخت تر ہے. مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے. غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے. غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا. غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا. غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا. غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا. غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا. غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا. غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے. غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, زبان کی آفات میں جھوٹ بھی ہے. جھوٹا وعدہ بھی زبان کی آفات میں شامل ہے. یہ جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا کیسا ہے؟ سنیے, صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 33. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان منافق کی 3 نشانیاں ہیں. 1, جب بات کرے جھوٹ کہے. 2, جب وعدہ کرے خلاف کرے. اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے. تو جھوٹ بولنا اچھا نہیں, اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے. اور جھوٹا وعدہ کرنا, توبہ توبہ استغفر اللہ, یہ تو حرام کام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. فتاوی رضویہ جلد 25 صفحہ 69 پر میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں خلف الوعد حرام
وعدہ جھوٹا کرنا حرام ہے۔ اب وعدہ خلافی اس کو کہتے ہیں؟ اب اس کی تعریفات سیکھنا مدنی چینل کے ناظرین ضروری ہے، لازم ہے۔ جو نہیں سیکھے گا اس کو گناہ ملے گا، سیکھنی چاہیے۔ غیبت کی تباہ کاریاں جو امیر اہل سنت کی عظیم الشان کتاب ہے، اس میں وعدہ خلافی کی تعریف بھی لکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو، بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں جو کہ سنن ابی داؤد شریف حدیث نمبر ہے 4995، جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی بھی ہو پھر پورا نہ کر سکے، وعدے پر نہ آ سکے، تو اس پر گناہ نہیں۔ امیر اہل سنت نے اور بہت سارے مدنی پھول اس تعلق سے عطا فرمائے ہیں۔ غیبت کی تباہ کاریاں جو امیر اہل سنت کی عظیم الشان تصنیف ہے، وہاں سے اس کو پڑھ لیجیے۔ زبان کی آفات میں جھوٹی گواہی دینا بھی ہے، یہ بھی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ زبان کی آفات میں جھوٹے خواب گڑھ کر سنانا بھی ہے، ناجائز ہے۔ ہر دل عزیز بننا چاہتا ہے کہ مجھے فلاں کی زیارت ہوئی، مجھے مکے کی زیارت ہوئی، مجھے مدینے کی زیارت ہوئی، اور نہ جانے کیا کیا وہ جھوٹے خواب سناتا رہتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جھوٹے خواب نہیں سنانے چاہیے۔ اسی طرح سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دینا یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ بھی زبان کی آفات میں سے ہے۔ بہتان لگانا یہ بھی زبان کی آفات میں سے ہے۔ چغلی کھانا یہ بھی زبان کی آفات میں سے ہے اور یہ حرام ہے۔ لیکن لوگوں میں فساد ڈالنے کے لیے ایک کے بعد دوسرے کو بتانا یہ چغلی اور یہ حرام ہے، یہ بھی زبان کی آفات میں سے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے کسی کی، کسی پر تہمت نہیں باندھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ زبان کی آفات میں سے۔ اسی طرح کسی پر لعنت بھیجنا یہ بھی درست نہیں ہے، بہت سخت چیز ہے یہ، ہر مسلمان کو اس سے بچایا جائے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فتح رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ کافر پر بھی لعنت جائز نہیں جب تک اس کا کفر پر مرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ تو لعنت نہیں، اس پر لعنت اس پر لعنت، یہ مومن کی شان نہیں کہ لعنتیں بھیجے۔ گالی دینا یہ بھی زبان کی آفات میں سے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، گالیاں نہیں دینی چاہیے، بات بات پر گالی، بات بات پر گالی۔ اعلیٰ حضرت فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کسی مسلمان جاہل کو بھی بے اذن شرع گالی دینا حرام قطعی ہے، گالی دینا گناہ ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ وہ نادان جو گندی باتیں کرتے ہیں، پوشیدہ امراض کو بلا حاجت شرعی بیان کرتے ہیں اور گھر کی باتیں کرتے ہیں، شادی کی باتیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کی امی کی باتیں کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو؟ شرم کر بھائی، کہ فحش کلامی کرنے والا یہ تو بہت نادان ہے، توبہ استغفر اللہ۔ اور اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 طرح کے جہنمی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے اور ویل و ثبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے، ان میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جس کے منہ سے خون اور پیپ بہتے ہوں گے۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے۔ جواب ملے گا یہ بد نصیب خبیث اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر لذت اٹھاتا تھا، مثلا جماع کی باتوں سے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فحش گو پر جنت میں داخل ہونا حرام ہے۔ تانا زنی کرنا یہ بھی زبان کی آفات میں سے ہے اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تقدیر کے معاملے پر بحث کرنا، اللہ کے بندے فرض علوم تجھے آتا نہیں، نماز پڑھنی آتی نہیں، تو تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے چلا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بغیر علم کے وہ فتویٰ دے دینا، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جاہل پر سخت حرام ہے کہ فتویٰ دے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی زبان کی آفات میں سے۔
اور اچھی بات نہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے گھر میں آ کر بھی غیر کی باتیں کریں گے. جو گانے گاتے ہیں ان کو بھی ڈرنا چاہیے، اور اس کے بجائے نعتیں پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے. جو نوحہ کرتے ہیں، کسی گھر میں کسی کی میت ہو گئی تو یہ بھی درست نہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. نوحے سے مراد یہ ہے کہ میت کے اوصاف مبالغے کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رویا جائے، اسے بین بھی کہتے ہیں. اور یہ بالاجماع حرام ہے، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. استغفر اللہ. کسی کے راز فاش کرنا اچھی بات نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. بلا حاجت مانگنا، سوال کرنا تو جہنم کے انگارے کیوں جمع کرتا ہے بھائی؟ دو رخی بات کرنا، ادھر کوئی اور بات ہے ادھر کوئی اور بات ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا میں دوغلا پن اختیار کرے تو روز قیامت اس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. کسی کی ناجائز سفارش کرنا یہ بھی درست نہیں. یاد رکھیے، جائز سفارش جائز ہے، ناجائز سفارش ناجائز ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی کی ناجائز سفارش نہیں کرنی چاہیے. کسی کو برائیوں پر ابھارنا، برائیوں کی ترغیب دلانا، یہ بھی زبان کی آفات میں سے یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. سخت کلامی کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک عیب والی بات ہے. کسی عالم دین، کسی جامع شرائط پیر کی شان میں نازیبا کلمات کہنا بڑی جرت کی بات ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک لکھا، اگر کوئی عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صریح کافر ہے، اور اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت یعنی جھگڑے کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تحقیر کرتا ہے، تو ایسا کرنے والا سخت فاسق فاجر ہے. اور اگر بے سبب رنج رکھتا ہے تو مریض القلب خبیث الباطن اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے. خطبے کے دوران بات چیت کرنا یہ بھی زبان کے آفات میں سے، یہ بھی اچھا نہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے. تلاوت سنتے وقت گفتگو کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے. قضاء حاجت کرتے وقت بیت الخلاء میں باتیں کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچنا چاہیے. لوگوں کے برے نام رکھنا یہ بھی زبان کے آفات میں سے، اس سے بچنا چاہیے. کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. بلا وجہ کسی مسلمان کو ڈرانا دھمکانا نہیں چاہیے. اب یہاں تو قتل کر دیتے ہیں، یہاں تو شدید تکلیفیں پہنچاتے ہیں. تو زبان سے تکلیف پہنچانا بھی درست نہیں. کسی اجنبیہ سے بات کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. گناہ کے کام پر رہنمائی کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. کسی کا مذاق اڑانا یہ بھی درست نہیں. تو زبان کا صحیح استعمال کرے. اب خواہ جا بجا اپنی عبادت کا اظہار کرتا ہے تو ڈرتا نہیں اللہ کے بندے کہ تو اپنے نیک عمل کا چرچا کرتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی تجھے ریاکار لوگوں میں مشہور کر دے، تجھے ذلیل کر دے تو کیا کرے گا؟ تیری نیت کیا ہے؟ یہ تو اپنے فضائل جو بیان کر رہا ہے، اپنے حج کی گنتی کرواتا ہے، اپنے قرآن پاک میں نے اتنے پڑھے، میں نے اتنے درود پاک پڑھے، اتنے ذکر اذکار کیے، تیری نیت کیا ہے؟ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، احسان نہیں جتانا چاہیے. اسی طرح مصیبت میں، پریشانیوں میں، غموں میں، بیماریوں میں تنگ آ کر ہمیں شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی زبان کا غلط استعمال ہے. بدقسمتی کے ساتھ اسلامی بہنوں میں یہ مرض عام ہے. کسی کے عیب اچھالنا یہ بھی درست نہیں. کسی نجومی سے فال پوچھنا یہ بھی درست نہیں. تو ہمیں زبان اللہ نے دی ہے اپنی یاد کے لیے، تلاوت کے لیے، نفع بخش کلام اس سے کریں، اس سے ہم ذکر اللہ کریں، درود پاک پڑھیں، اس سے ہم نیکی کی دعوت دیں، اس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، علم دین سیکھیں سکھائیں، نیکوں کا ذکر کریں، ہم نیکی کی دعوت دیں. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانے
کے بعد ہم الحمدللہ کہیں، پینے سے پہلے اسی طرح کسی کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں، مسلمانوں میں صلح کروائیں، زبان کا صحیح استعمال کریں، غمخواری کریں، کسی کی عزت بچائیں، زبان کا صحیح استعمال کریں، سچ بولیں، جائز سفارش کریں، اذان کا جواب دیں، اقامت کا جواب دیں، اذان کے بعد کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا مانگتے رہیں، نرم گفتگو کریں، چھینک کا جواب دیں، مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کو سلام کریں، زبان کا صحیح استعمال کریں، تو یہ زبان سبحان اللہ ہمیں کہاں پہنچا دے گی۔ اب زبان کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے، غلط استعمال کیا ہوتا ہے، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا رسالہ جو ہے خاموش شہزادہ، اس کا مطالعہ کریں، خاموشی کے فضائل کے متعلق آپ پڑھیں، اور زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جنت کی 2 چابیاں جو مکتبے نے کتاب شائع کی نا، بہت پیاری کتاب ہے کہ زبان کا غلط استعمال کیا ہے، زبان کا صحیح استعمال کیا ہے، اس میں بالتفصیل اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں شرم گاہ کی حفاظت کے تعلق سے بھی بہت پیاری پیاری روایت وغیرہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ڈر عطا فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے، اور زبان کے بیجا استعمال سے بچائے، اور ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں گا،